الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، واحسنوا، اور نیکی کرو، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، واتموا الحج والعمرۃ للہ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، فإن احصرتم، اگر تم روک دیے جاؤ، فما استیسر من الہدی، پس جو آسان ہو، جو میسر ہو تمہارے لیے، من الہدی، قربانی سے، ولا تحلقوا رؤوسکم، اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر پہنچے، فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بھی اذی من رأسہ، یا اس کو سر کی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام، تو بدلہ دیوے، فدیہ من صیام، روزوں کا، او صدقۃ، یا صدقہ دے دے، او نسک، یا قربانی کرے، فإذا امنتم، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پس جو ملائے فائدہ حاصل کرے عمرے کا حج کے ساتھ، اور جو ملائے عمرے کو حج کے ساتھ، فما استیسر من الہدی، پس جو میسر ہو قربانی، فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، پس جس کو نہ ملے قربانی، فصیام 3 ایام، پس روزے ہیں 3 دن حج میں، حج کے دنوں میں، و7 اذا رجعتم، اور 7 روزے ہیں اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹو، تلک 10 کاملہ، یہ 10 دن پورے ہو گئے، ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے جس کا گھر مسجد حرام میں نہ ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو آیت نمبر 195 ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم انصار کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ انصار مدینہ جو تھے، یعنی جب فتوحات عام ہوئے اور اسلام غالب ہوا، تو فرمایا کہ ہم نے مشورہ کیا کہ ہم کچھ جو ہے اپنے کھیتی باڑی اور اپنے تجارت کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ کافی عرصے سے ہم اپنے کاموں سے غافل رہے، اپنی تجارت سے غافل رہے۔ تو جب ہم نے یہ مشورہ کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جہاد کو چھوڑ کر اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر جہاد کرتے جانا اور آگے بڑھتے جانا، واحسنوا، اور نیکی کرو، احسان کرو، آگے بڑھو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے، حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ جو ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہو اور اس کو مکمل ادا کرے۔ آگے اس کی پھر وضاحت ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس پر حج لازم ہو تو وہ نہ بے حجاب ہوئے، ایسی باتیں بھی نہ کرے جو یعنی فحش باتیں ہیں، اور نہ گناہ کرے، حج میں بے حیائی کی باتیں نہ کرے اور نہ گناہ کرے اور نہ لڑائی کرے،
حج کے موقع پر احرام میں، تو یہ اتمام حج ہے کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا اس طریقے سے حج ادا کیا جائے۔ اور ایک اتمام حج یہ کہ حج کو پورا کرنا یہ کہ اپنے گھر سے احرام باندھا جائے، گھر سے احرام باندھا جائے، تو یہ اتمام حج ہے۔ اور آداب کا لحاظ رکھا جائے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو، پورا کرو حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم حج اور عمرے سے روک دیے گئے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو تمہارے لیے آسان ہو قربانی، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم حجامت نہ کرو، حلق نہ کرو اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر پہنچے۔ یہی احناف کی بھی یہی ہے کہ یعنی اگر ایک آدمی عمرے سے بھی روکا گیا، وہ بھی تب جو ہے احرام سے حلال ہو جب وہ قربانی بھیجے حرم میں، اور حرم میں وقت معلوم کرے کہ کس وقت جو ہے اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کے بعد اپنا حلق کرے اور قربانی سے حلال ہو جائے۔ اس طرح حج سے روکنے پر بھی یہی معاملہ ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیبیہ کے مقام پر روکے گئے، ذی قعدہ میں انہوں نے عمرے کا ارادہ کیا، حدیبیہ کے مقام پر حضور پاک 1400 صحابہ کرام کے ساتھ گئے تھے، اور وہ عمرہ اور ادا کرنے سے روکے گئے۔ تو پھر وہاں پہ جو ہے انہوں نے قربانیاں ذبح کی اور اس کے بعد حلال ہو گئے، تو اس میں یہ ہے کہ یعنی بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جہاں پہ آپ روکے گئے ہیں وہیں پہ قربانی ذبح کریں اور وہیں پہ کیا ہو جائے، حلال ہو جائے، یہ بھی صحیح ہے۔ غرض یہ کہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اس وقت تک تم حلق نہ کرو، اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک جو ہے قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچے، وہاں حرم میں قربانی پہنچے تو پھر وقت معلوم کرے کہ اس وقت قربانی اس وقت ذبح کی جائے گی، اور اس کے بعد وہ کیا کرے، وہ حلق کرے جہاں پہ رکا ہوا ہے۔ یہ والی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کے، ایک وہ عمرہ ہے جو حدیبیہ والا ہے، یہ عمرہ شمار ہوتا ہے۔ دوسری بات عمرۃ القضاء، یعنی حدیبیہ میں تو عمرے سے روکے گئے تھے صحابہ کرام، لیکن چونکہ انہوں نے قربانیاں کی اور سر منڈائے اور مطلب حلق کیا تو وہ بھی عمرہ ہی میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے 7 ہجری کو عمرۃ القضاء، یعنی اگلے سال 6 ہجری کو روکے گئے تھے، 7 ہجری کو انہوں نے اس کی قضاء کی، عمرے کی، تو وہ بھی دوسرا عمرہ ہے۔ تیسرا عمرہ جو ہے وہ بھی ذی القعدہ کے مہینے میں، تیسرا عمرہ جعرانہ سے کیا ہے، وہ بھی ذی القعدہ کے مہینے میں، اور چوتھا عمرہ حج کے موقع پر کیا ہے، حج کے ساتھ ملا کر کیا ہے۔ پہلے حج کے ساتھ عمرہ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حج کے ساتھ عمرہ ملایا، اس کی بھی انشاءاللہ آگے وضاحت ہوگی۔ تو یہ 4 عمرے شمار ہوتے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی احرام کی حالت میں بیمار ہو جائے اور اس کے سر میں درد ہو، تکلیف ہو، اور وہ پھر سر منڈائے، تو پھر اس کے لیے یہ کہ 3 دن روزے رکھے، یا پھر کیا کرے 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یا قربانی کرے۔ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو، بھی عظم رأسی، یا اس کا سر کی تکلیف ہو اس کو، ففیدیۃ من صیام، تو روزوں کا بدلہ دے، یعنی 3 روزے رکھے، او صدقۃ، یا کیا کرے صدقہ دے، او نسک، یعنی 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جو دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او نسک، یا قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں بس اب تم امن میں ہو جاؤ، ان تم ادا کر سکو، حرم سے تم نہ روکے جاؤ، اور تم حرم میں جا سکو، عمرہ ادا کر سکو اور حج بھی ادا کر سکو۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، بس اس آدمی پر لازم ہے کہ جو فائدہ حاصل کرے عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر، فمستیسر من الہدی، تو اس کے لیے جو میسر ہے قربانی وہ قربانی کرے۔ جو عمرے کو حج کے ساتھ ملاتا ہے تو اس پر قربانی لازم ہے۔ فمن لم یجد، تو جس کو قربانی نہ ملے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو 3 دن روزے حج کے دنوں میں رکھے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے جب حج سے واپس آ جائے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے پورے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان کے لیے ہے جن کا گھر مسجد حرام میں نہ ہو، ان کے لیے ہے، یعنی حج قران اور تمتع ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام یعنی حرم مکہ کے اندر
اس کے یا اس کے قریب نہ رہتا ہو ان کے لیے ہے۔ جو مسجد حرام میں رہتا ہو، مکہ مکرمہ میں رہتا ہو، ان کے لیے حج افراد ہے، وہ صرف حج کرے گا، وہ یعنی عمرہ اس کے ساتھ نہیں ملائے گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں۔ باقی پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔